الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مرسلاً روایت فرماتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں تجھے مختصر سی نصیحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ تو اسے بھولا نہ دے، اور میں تجھے دو کام کی نصیحت کرتا ہوں اور دو کاموں سے روکتا ہوں۔ اللہ کا نبی ہے، حضرت نوح ہے، اور اپنی اولاد کو نصیحت فرما رہے، اختصار سے کام لے رہے تاکہ آسانی بھی ہو، یاد بھی رہے۔ جن دو کاموں کے کرنے کی نصیحت کر رہا ہوں ان میں سے ایک کام اور عمل ایسا ہے جس میں اکثر بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو کر پہنچتے دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس عمل سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے بھی، اور وہ عمل یہ دعا اور ذکر ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، کیونکہ یہی عمل اور یہی ذکر تمام مخلوق کی عبادت ہے، اور اسی ذکر کے توفیل تمام مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو، اور والد بھی ایسے جن کے علم کی ساری بنیاد وہی ہے، جن کی سارا علم کا سلسلہ وہی ہے، اللہ کا بتایا ہوا ہے، اپنے بیٹے سے کہنا ہے کہ بیٹے اس عمل کا اہتمام کرنا، اس سے آدمی اللہ کے بارگاہ میں بھی مقبول ہوتا ہے، اور اللہ اس کی بدولت اس کا رزق کا سلسلہ بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ ساری مخلوق کو جو رزق ملتا ہے انہی کلمات کی بدولت ملتا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دوسری بات جس کے کرنے میں میں تجھے وصیت کرتا ہوں وہ اس کلمے کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کیونکہ اگر آسمان اور زمین حلقہ بنا کر رکاوٹ بن جائیں تب بھی یہ کلمہ، اس کلمے کا ذکر اس رکاوٹ کو توڑ دے گا اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ اگر آسمان اور زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ ہو تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا اور آسمان اور زمین سے بھی بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اس کلمے کا یقین اور اس کلمے کے پڑھنے میں خلوص نصیب فرما دے، پھر اس کے اس حقیقی وزن میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اللہ اس کلمے کا یقین اور اس کلمے کے کہنے کا خلوص نصیب فرما دے تو اس کلمے کا جو یہ وزن بتایا ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اور جن باتوں سے میں تجھے روکنا چاہتا ہوں ان میں سے ایک شرک ہے اور دوسرا تکبر ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے، دو باتیں کرنے کی ہیں اور دو باتیں نہ کرنے کی ہیں۔ نہ کرنے کی کیا ہے کہ بیٹے شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ بیٹے تکبر نہ کرنا، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متکبر آدمی جنت میں کوئی نہیں جانا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، متکبر جہنم ہے، اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔ تو باپ اپنے بیٹے سے کہنا کہ بیٹے ایک تو شرک نہ کرنا، دوسرا تکبر نہ کرنا۔ پس اگر تیری استطاعت ہو کہ اللہ سے ملاقات کے وقت یعنی موت کے وقت تیرے دل میں ذرہ برابر بھی شرک اور تکبر نہ ہو تو ایسا ضرور کر، یعنی تو اپنے کو ہر صورت میں شرک اور تکبر سے پاک رکھ، شرک اور تکبر سے پاک رکھ۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اذکار وسعت رزق کا سبب ہوتے ہیں۔ ہم یہ بات چل رہے تھے اللہ رب العزت نے کون کون سے اپنے خزانے کے
اسباب بتائے ہیں، اور خود ہی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ کے خزانے سے اس سے یوں بھی لیا جا سکتا ہے، یوں بھی لیا جا سکتا ہے، اس طریقے سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو کل ایک سبب تھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، کہ اللہ کے خزانے سے لینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی گناہوں سے پرہیز کرے۔ اللہ کے خزانوں سے لینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور توکل کرے۔ اس حدیث میں اور اس روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے خزانے سے لینے کا ایک طریقہ یہ ذکر بھی ہے، بعض اذکار میں بھی یہ تاثیر موجود ہے جس کے بدولت انسان کی زندگی کی ضروریات بہت آسانی سے پوری ہوتی ہیں۔ ان میں سبحان اللہ و بحمدہ کا کلمہ بھی ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ بعض اذکار وسعت رزق کا سبب ہوتے ہیں، لہذا وسعت رزق کی خاص ذکر یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ جو مسلمان 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے، اللہ تعالی اس کے تمام گناہ بخش دیتے ہیں، اگرچہ وہ بہت زیادہ۔ ان کلمات کی یہ تاثیر ہے کہ اس کی برکت سے اللہ خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے جب زندگی گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے پھر اللہ کی طرف سے برکتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے برکتوں کا دروازہ کھل، جس قدر زندگی پاک ہے اسی قدر اس کی زندگی میں برکتوں کا سلسلہ شروع، ہر چیز میں رزق میں برکت، صحت میں برکت، حافظے میں برکت، ذہانت میں برکت۔ کل میں نے ایک واقعہ سنایا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ابھی 14 سال کے بچے تھے۔ 14 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے، لیکن فضا ایسی مبارک تھی، ایسی پاکیزہ زندگیاں تھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، ایک مسئلہ پوچھنے لگے کہ اگر کوئی بچہ صبح صادق سے پہلے بالغ ہو جائے، یعنی اس پہ غسل فرض ہو جائے، حالانکہ اس نے عشاء کی نماز بھی پڑھی ہے، پوچھنا یہ ہے کہ آیا وہ عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے گا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا ہاں وہ دوبارہ نماز پڑھے گا، کیونکہ اس نے عشاء نہ جسے کہیں کہ اس وقت پڑھی جب وہ بالغ نہیں تھا، اور اب جب وہ بالغ ہو گیا ہے اور عشاء کا وقت باقی ہے تو اسے اب بلوغت کی نماز پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ اللہ کا حکم تو اب اس کی طرف متوجہ ہوا ہے اس پر۔ تو فوراً ہی یہ بچہ اس وقت 14 سال کا نماز پڑھنے لگا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ بچہ بہت بڑا بنے گا۔ جب ایسی زندگی تھی تو یہی بچہ جب حضرت کی خدمت میں آیا داخلہ لینے کے لیے، تو علوم پڑھنے کے لیے، دینی علوم، انہوں نے فرمایا ہمارے ہاں حافظ بننے کی شرط ہے، حافظ بنے بغیر نہیں ہو سکتا۔ واپس چلا گیا، 1 ہفتے کے بعد اپنے والد کے ساتھ پھر آیا، کہا داخلہ دے دیں۔ کہا بھائی ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ بغیر حافظے کے ہمارے ہاں داخلہ نہیں ہوتا۔ کہا تھا الحمدللہ 1 ہفتے میں پورا قرآن حفظ کر لی، آپ جہاں سے پوچھ لیں۔ تو اب یہ باتیں سمجھ میں اس لیے بھی نہیں آتی میرے عزیزو، ہمارا تو ایک دن بھی گندگیوں سے پاک گزرنا مشکل ہے، کیا آنکھوں کا غلط دیکھنا، کیا کانوں کا غلط سننا، کیا زبان کا غلط بولنا، کیا دل و دماغ کی گندگیاں، حافظوں کا حال کیا ہے، ذہانت کا حال کیا ہے۔ ہاں اب تو یہ برکت والی بات سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ زندگیاں جتنی پاک صاف ہوتی ہیں اللہ رب العزت ہر چیز میں برکت نصیب فرما، ہر چیز میں برکت نصیب فرما۔ تو رزق کا تعلق اس سے بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان العبد لیحرم الرزق بذنبہ یصیب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو جو اس کے لیے رزق طے ہو چکا ہوتا ہے اس رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ بس اوقات اکٹھا کرتا رہتا ہے لیکن اس کا نہیں ہوتا، یہ اس سے نفع نہیں اٹھا پاتا، نہ دنیا کے لحاظ سے نہ آخرت کے لحاظ سے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا،
نہ دنیا کے لحاظ سے نہ آخرت کے لحاظ سے، محنت کی، مزدوری کی، چوکیداری کی، خواری کی، رزق سے فائدہ نہیں اٹھا پایا، مبارک نہیں بنا، مبارک نہیں بنا، گناہوں کی نحوست سے اس کی برکت چلی جاتی ہے، اس کے ثمرات چلے جاتے ہیں، اس کا نفع چلا جاتا ہے، اس کا سکون اور راحت چلا جاتا ہے، دنیا آخرت کے لحاظ سے جو اس پہ ثمرات اور برکتیں تھیں وہ اس سے یہ محروم ہو جاتا ہے۔ اور تقوی، گناہوں سے پرہیز، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ان اذکار کو بھی رزق کی بڑھوتری میں اور رزق کی برکت میں اور رزق کے اضافے میں خاص اثر ہے۔ کہنے والے اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس سے بہتر اس کا رزق سے کیا جوڑے، اس سے کیا رزق سے جوڑے؟ تو بھائی یہ تو وہ بتا سکتا ہے جس کے پاس سارے خزانے، سارے کائنات کا نظام ہے۔ ہم کیا جانیں کہ ہم تو سمجھتے صرف دکان سے ہی آتا ہے، ہم سمجھتے صرف فیکٹری سے آتا ہے، ہم سمجھتے صرف کارخانے سے ہی آتا ہے رزق۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ احب ان یوسع لی رزقی، میں چاہتا ہوں میرا رزق کشادہ ہو، تنگی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، آسانی ہو۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقک، ہمیشہ طہارت پہ رہو، اللہ تیرا رزق کشادہ کر دے گا، ہمیشہ طہارت کے ساتھ رہو۔ اور محدثین نے طہارت کے دونوں مطلب لکھے ہیں، ظاہری طور پر بھی طہارت باوضو رہنا اور باطنی طور پر بھی گناہوں کی ظلمت اور داغ سے طاہر اور پاک رہنا، یہ رزق کی وسعت کا بہت بڑا سبب ہے۔ دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقک، ہمیشہ طہارت پہ رہو، طہارت پہ رہو، گناہوں کی گندگیاں بھی نہ ہو اور ظاہری نجاست اور گندگی بھی نہ ہو، طہارت پہ رہو، تمہارا رزق کشادہ ہو جائے گا۔ اس کا رزق سے کیا تعلق ہے؟ لیکن بتانے والے اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ اپنے خزانوں سے کن راستوں سے دیتا ہے، اللہ کی خزانے کی چابیاں کیا ہیں، کس سے انسانوں کو رزق ملتا ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، حضرت نوح علیہ السلام کی ایک اور اہم نصیحت پیش خدمت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے میرے بیٹے، تو قبر میں ہرگز داخل نہ ہو، یعنی تجھے ہرگز دفن نہ کیا جائے اس حال میں کہ تیرے دل میں ذرہ برابر بھی شرک ہو، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مشرک ہو کے پیش ہوگا اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اور اے میرے پیارے بیٹے، تو قبر میں ہرگز داخل نہ ہو، یعنی ہرگز تجھے دفن نہ کیا جائے اس حال میں کہ تیرے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو، کیونکہ کبریا اور بڑائی اللہ کی چادر ہے، یعنی اس کی خاص صفت ہے۔ بس جو شخص اللہ تعالیٰ ہے اس کی چادر کے معاملے میں جھگڑا کرے اللہ اس پہ سخت غضبناک ہوتے ہیں۔ بڑائی، کبریائی اللہ کی خوبی ہے، اللہ کی خاص صفت ہے۔ جو اللہ کی اس خاص صفت میں جھگڑے گا اللہ اس شخص پر سخت غضبناک ہوتے ہیں۔ اے میرے پیارے بیٹے، قبر میں ہرگز ایسی حالت میں داخل نہ ہونا، یعنی تیری موت اس حال میں نہ آئے کہ تیرے دل میں ذرہ برابر بھی اللہ کی رحمت سے مایوسی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف گمراہ آدمی ہی مایوس ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ موت کی گھڑی میں اور زندگی کے آخری سانسوں میں صرف وہی شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے، جو گمراہ ہوتا ہے وہی مایوس ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں اپنے فضل سے رزق نصیب فرما، ہمیں اپنے رزق سے محروم نہ فرما، جو رزق تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں برکت نصیب فرما۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل میں سے رزق نصیب فرما اور جو عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ کثرت کبھی نہیں مانگی، اللہ کا فضل مانگا۔ وابتغوا من فضل اللہ، جب تم جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ اب تمہارے لیے جائز ہے
جاؤ اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو۔ جمعے سے پہلے جمعے کا اہتمام ہو، جمعے سے پہلے جمعے کا اہتمام ہو، لیکن جب جمعہ پڑھ لیا تو اجازت دے دی، وابتغوا من فضل، جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب جب تم تلاش کرو گے وہ اللہ کا فضل ہوگا، اس میں برکت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرماتے، ہمارے استغنا کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو استغنا کی دولت سے مال و مال فرما، اور جو اجر و ثواب اور اخروی نعمتیں آپ کے ہاں ہیں اس میں ہمیں رغبت نصیب فرما۔ کیا پیاری باتیں ہیں اللہ سے مانگنے کی۔ اے اللہ رزق بھی دے دے، دنیا میں یہ میری ضرورت ہے، دنیا میں میرا معاش بھی ضرورت ہے، لیکن اپنے فضل سے عطا فرما، جو عطا فرمایا ہے اس میں برکت نصیب فرما، اور دو آخرت میں تیری نعمتیں ہیں ان میں مجھے خوب رغبت نصیب فرما، ان کا خوب مجھے شوق نصیب فرما، اور میرے دل کو غنا سے مال و مال فرما، حرص سے، لالچ سے، احتیاج سے میرے دل کو پاک فرما دے۔ الغنا غنا النفس، مالدار وہ ہے جس کو اللہ دل کا غنا نصیب فرما دے، جس کو اللہ دل کا غنا نصیب فرما دے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔